السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اس نے رات کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف قاصد بھیج دیا تھا۔ ان دونوں نے اسکیم پہلے ہی بنا رکھی تھی۔ جنگی کا ہر عمل اور ہر اقدام اور دشمن کا رد عمل ان کی اسکیم کے عین مطابق تھا۔ ریجنالڈ نے اپنی فوج کے اگلے حصے کو پیچھے آنے کا پیغام بھیجا۔ 4 روز ریجنالڈ اور جنگی میں لامحدود وسعت میں معرکے ہوتے رہے۔ جنگی نے صلیبیوں کو بکھیر لیا تھا اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑ رہا تھا۔ صلیبیوں کی فوج کا آگے والا حصہ واپس ہوا تو رات کو اس کے عقب پر حملہ ہوا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار تھے۔ انہوں نے 2-3 سب خون مارے اور غائب ہو گئے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صلیبی آمنے سامنے کی جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی انہیں کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ یہ طریقہ آسان نہیں تھا۔ چھاپہ مار اگر 100 کی تعداد میں جاتے تھے تو بمشکل 8 واپس آتے تھے۔ اس کے لیے خصوصی مہارت، دلیری اور تیزی کی ضرورت تھی، جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چھاپہ مار دستوں میں پیدا کر رکھی تھی۔ جنگ بہت دور دور تک پھیل گئی۔ صلیبی فوج میں نہ جمعیت رہی نہ مرکزیت۔ ان کی رسد جنگی کے قبضے میں آ گئی تھی۔ میدان جنگ میں نہ کوئی سامنا نہ عقب۔ صلیبی اس جنگ کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے جو مسلمان لڑ رہے تھے۔ پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ جو صلیبی سپاہی بھاگ گئے اور جن میں تاب نہ رہی وہ ہتھیار ڈالنے لگے۔ ریجنالڈ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کسی جگہ کچھ فوج اکٹھی کر لی اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنگی کہاں ہیں۔ اس نے نہایت اچھی اسکیم سے وہاں حملہ کر دیا۔ یہ ایک بڑا ہی سخت معرکہ تھا۔ صلیبی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ریجنالڈ کی چالیں اور اپنی فوج پر کنٹرول اچھا تھا، مگر چوتھی اور 5ویں رات جنگی کے شب خون مارنے والے ایک دستے کے چند جانبازوں نے جان کی بازی لگا دی اور ریجنالڈ کی جاتی خیمہ گاہ پر سب خون مارا۔ یہ جنگی کی اسکیم کے تحت اقدام کیا گیا تھا۔ جنگی نے چھاپہ ماروں کی للکار پر حملہ کر دیا۔ اس دور میں رات کے وقت لڑائی نہیں لڑی جاتی تھی۔ یہ طرح مسلمانوں نے ڈالی تھی۔ رات کو بھی حملے جاری رکھتے تھے۔ صبح طلوع ہوئی تو صلیبیوں کا سپریم کمانڈر ریجنالڈ قیدی کی حیثیت سے نور الدین جنگی کے سامنے کھڑا تھا اور جنگی اسے اپنی شرائط بتا رہا تھا۔ یہ صلیبی کمانڈر ہر شرط ماننے پر آمادہ تھا، لیکن بات جب بیت المقدس پر آئی تو ریجنالڈ نے انکار کر دیا۔ جنگی نے اسے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارے حوالے کر دو اور آزاد ہو جاؤ۔ شام تک سلطان صلاح الدین ایوبی آ گیا۔ ریجنالڈ کو پورے احترام کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے بغلگیر ہو کر ملا۔ آپ عظیم سپاہی ہیں، ریجنالڈ نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا۔ یوں کہو کہ اسلام عظیم مذہب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، سپاہی وہی عظیم ہوتے ہیں جن کا مذہب عظیم ہوتا ہے۔
محترم ریجنالڈ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ان کا بحری بیڑا نہیں آیا تھا۔ نور الدین جنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا، انہیں صحیح جواب تم ہی دے سکتے ہو، میں تو یہاں تھا۔ آپ کا بحری بیڑا پورے تمطراق سے آیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور واپس بھی چلا گیا۔ آپ کے بہت سے جہاز سمندر کی تہ میں ہوں گے، اور جو ڈوبے نہیں ان کے جلے ہوئے ڈھانچے سمندر پر تیر رہے ہیں۔ جو فوج جہازوں سے اتری تھی وہ واپس نہیں جا سکی۔ ہم نے آپ کی تمام لاشیں پورے احترام سے دفن کر دی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسے جنگ کی صورتحال سنا رہا تھا، اور ریجنالڈ کی آنکھیں اور منہ کھلتا جا رہا تھا۔ اسے یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ تورات سچی ہے، روداد سچی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ ریجنالڈ نے پوچھا۔ یہ راز اس روز آپ پر فاش کروں گا جس روز فلسطین سے صلیب کا آخری سپاہی بھی نکل جائے گا۔ نور الدین جنگی نے کہا، آپ کی یہ شکست آخری نہیں، کیونکہ اب آپ اس سرزمین سے نکلنے پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ میں آپ کو اپنے علاقے دے دوں گا، ریجنالڈ نے کہا۔ مجھے رہا کر دیں، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بھی کروں گا۔ آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی سلطنت کی ضرورت نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ہمیں خدا کی سلطنت قائم کرنی ہے، اسلام کی سلطنت جس کی وسعت کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا مقصد اسلام کی بیج کنی ہے، جو ممکن نہیں۔ آپ نے فوجیں استعمال کر دیکھی ہیں، بحری بیڑا بھی آزمایا لیا گیا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی استعمال کر دیکھا ہے۔ آپ نے ہماری قوم میں غدار بھی پیدا کیے ہیں۔ گزشتہ 1 صدی میں آپ نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہم نے اسلام کو کہاں کہاں سے نکالا ہے؟ ریجنالڈ نے کہا۔ اسلام تو بحر روم کے پار پہنچ گیا تھا۔ اسپین سے اسلام کی پسپائی ہوئی ہے۔ روم آپ کے ہاتھ سے کیوں نکلا؟ سوڈان آپ کا کیوں دشمن ہوا؟ صرف اس لیے کہ ہم نے تمہارے اسلام کے محافظوں کو خرید لیا تھا۔ آج بھی تمہارے حکمراں بھائی کیوں ہمارے زر خرید غلام ہیں؟ ان کی ریاستوں میں مسلمان رہ گئے ہیں، اسلام ختم ہو گیا ہے۔ ہم وہاں اسلام کو زندہ کریں گے دوست، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں صلاح الدین، ریجنالڈ نے کہا۔ آپ دونوں کب تک زندہ رہیں گے؟ کب تک لڑنے کے قابل رہیں گے؟ اسلام کی پاسبانی کب تک کرو گے؟ میں آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ سچے دل سے اپنے مذہب کے پاسبان اور بہی خواہ ہو، لیکن آپ قوم کو زر پرستی، لذت پرستی اور تعیش پسندی سے بچانے کی مہم چلائے تو یہ ہم یہاں ایک دن نہ ٹھہر سکیں گے۔ مگر میرے دوست، آپ اس مہم میں کامیاب نہیں ہوں گے، جس کی وجہ یہ ہے کہ عیاشی آپ کی قوم میں نہیں بلکہ قوم کے سربراہ اور حکمراں عیاش ہو گئے ہیں۔ اس حقیقت سے آپ چشم پوشی نہ کریں کہ جو برائی حکمرانوں کی طرف سے شروع ہوتی ہے وہ قوم میں رواج کی صورت اختیار کر لی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کے حکمرانوں کو اپنے جال میں پھنسانا ہے
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں، مجھ جیسے چند اور صلیبی حاکموں کو قتل کر دیں، اسلام کو بہرحال ختم ہونا ہے۔ ہم نے جس مرض کا زہر آپ کی قوم کی رگوں میں ڈال دیا ہے وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ دوستو، ہمارے چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔